نواز ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں رب نواز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز ناظرین، بابا گرو نانک کون تھے؟ گرو نانک کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کیا گرو نانک مسلمان تھے؟ گرو نانک کا انتقال کیسا ہوا اور انتقال کے بعد ان کا میت کیوں اور کیسے غائب ہو گئی تھی؟ کیا گرو نانک نے حج کیا تھا؟ معزز ناظرین، 15 صدی میں پنجاب میں پیدا ہونے والے یہ مذہب جسے سکھ ازم کہتے ہیں، خدا کا وحدانیت کا قائل ہے اور بابا گرو نانک کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو کہ کتاب کی صورت میں ان کے پاس موجود ہے، جسے گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، اس مذہب کے ماننے والوں کا کل تعداد تقریباً 30 ملین سے زیادہ ہے اور یہ دنیا کی آبادی کا تقریباً 0.21% ہے۔ سکھ مذہب کے پیروکار پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، سکھ مذہب کی بنیاد گرو نانک نے کی تھی۔ بابا گرو نانک پنجاب میں تلوانڈی نامی گاؤں، جسے اب ننکانہ صاحب کہا جاتا ہے، سال 1469 کو پیدا ہوئے۔ گرو نانک کے والد مہتا کالو پٹواری تھے اور والدہ ترتیبہ دونوں ہی ہندو تھے۔ گرو نانک نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں ایک ہندو استاد کے پاس حساب اور مسلمان استاد کے پاس عربی اور فارسی پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، مگر ان کا دھیان پڑھائی کی طرف کم ہی تھا۔ معزز ناظرین، کہا جاتا ہے کہ نانک حق کے متلاشی تھے، مگر ان کے گھر والے انہیں عمومی کام کاج میں مشغول رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے کبھی انہیں بین سے چلوانے کے لیے بھیجا گیا تو کبھی کاروبار کرنے پر مجبور کیا، اور آخر کار کہا گیا کہ اور کچھ نہیں تو کھیتی باڑی کا کام ہی کر لو، جس پر نانک نے کہا کہ میں تن کے قید میں دل کو حال چلانے والا بنا کر نیک کام کاج کرنا چاہتا ہوں، اور جب فصل اگے گی تو میرا خاندان ہی کیا تمام دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، 15 سال کی عمر میں ان کا والد نے اموری تجارت آگاہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ تجارت میں شامل کر لیا۔ ایک دن ان کے والد نے انہیں کچھ رقم دے کر نمک خریدنے کے لیے کسی جگہ بھیجا۔ راستے میں ایک جگہ انہیں کچھ فقیر نظر آئے جو کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بہت خراب تھے۔ انہوں نے تمام رقم جو والد نے تجارت کے لیے دی تھی ان فقیروں کے کھانے پینے کے سامان پر خرچ کر دی، اور ان عمل کو حقیقی تجارت یا ان کی زبان میں سچا سودا پر معمول کیا۔ معزز ناظرین، جب نانک کے اعتبار سے گھر والے مطمئن نہ ہوئے تو آخر کار انہوں نے گرو نانک کی شادی کر دی کہ شاید اسی طرح وہ دنیا داری کی طرف مائل ہو جائے، اور بابا گرو نانک کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے بڑے لڑکے کا نام سری چند اور چھوٹے کا نام لکی داس تھا۔ معزز ناظرین، بابا گرو نانک نے 36 سال کی عمر میں سلطان پور کو خیر آباد کہا اور فقیرانہ لباس پہن کر درویشی اختیار کی۔ گرو نانک نے مسلسل 8 مہینے سفر میں گزارے۔ اس سفر میں بالا ان کے خاندانی ملازم اور لینا ان کے خاندانی میراثی اور رام داس بابا گرو نانک کے ساتھ رہے۔ اس دوران میں بابا گرو نانک نے برصغیر کے شمالی اور مشرقی علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا اور لوگوں کو توحید پرستی کی تلقین کرنے رہے۔ گرو نانک نے ہر اتوار بنارس، گجرات، گٹیا آباد اور ہندوں کے بہت سے مقدس مقامات کی یاترا کی، اور بعد میں گرو نانک نے کشمیر، افغانستان، ایران، عراق اور عرب کا دورہ بھی کیا۔ دورہ عرب کے دوران گرو نانک نے مکہ معظمہ اور مدینہ میں تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ گرو نانک نے اس وقت حج بھی ادا کیا تھا۔ معزز ناظرین، بابا گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر ختم کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے تھے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی لینا کو سونپ دی۔ اس وقت انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کر دیا اور خدا کا حمد ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالات میں ان کا انتقال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمانوں مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے ہم ان کو دفنائیں گے، ہندو کہتے تھے وہ اپنے رسم کے مطابق ان کا سنسکار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دے۔ صبح جس پاری کا پھول نہ مرجائے وہی ان کا جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی، دونوں پاریکین کے پھول تازہ تھے، مگر جب چادر ہٹائی گئی بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ معزز ناظرین، بابا گرو نانک کی میت کیسے غائب ہوئی تھی؟ اس حوالے سے مورخین نے لکھا ہے کہ رات کو کچھ مسلمانوں نے بابا گرو نانک کے میت کو اٹھایا اور چپکے سے نماز جنازہ ادا کر کے کسی نامعلوم مقام پر گرو نانک کو دفن کر دیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بابا گرو نانک در حقیقت اللہ کے کوئی والی تھے جو مسلمان تھے۔ دنیا کے باقی کذابوں کی طرح بابا گرو نانک نے نہ تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور نہ ہی ولیت کا۔ معزز ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ بابا گرو نانک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مگر ان کی ساری عمر ہندو کی تہذیب، تمدن اور رسم و رواج کے خلاف گزاری۔
گرو نانک کا تعلیم دلوانے کا انتظام خود ان کے والد نے کیا اور ایک مسلمان استاد سید حسن کا ہاں بٹھایا۔ چنانچہ بچپن ہی سے گرو نانک اسلام کے قائد سے واقف تھا۔ صوفیہ کرام کے کالم پڑھنے لگے اور بابا گرو نانک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اشعار بھی لکھے تھے، اور ان کا اہتمام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں جانا بھی اس بات کا دلیل ہے کہ وہ اسلام سے متاثر تھے، مگر چونکہ وہ زمانے سے الگ فکر کے مالک تھے جن کو اس وقت کوئی نہ سمجھا۔